إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے ہر قسم کی ہم تقدیس کبریائی عظمت وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور ان کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلام نازل فرمائیو. اللہم صلی، ایک دفعہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، انگنت لا تعداد مرتبہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بات بتاتے چلیں. اس مسجد میں بہت پہلے آنا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب جسی چیز کو چھپا کے رکھیے گا نا، بہت پڑھنے پہ ملتی نہیں ہے. گھر میں کوئی چیز یا آفس میں کوئی چیز چھپا کے رکھیے گا، ڈھونڈتے وقت نہیں ملے گی. کام ہو جانے کے بعد نظر پڑے گا یہ سامان یہاں رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا تھا. اس مسجد کی تاریخ ہے، اس کی تفصیل ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں. اس مسجد کی اور ایک اور مسجد ہے دانا پور میں، وہابی تحریک کی مناسبت سے ہم بول رہے ہیں. آنا تھا بہت پہلے، لیکن ذہن سے بات اتر گئی، جس کے لیے ہم معافی چاہیں گے ذمہ دار لوگ سے. دوسری بات، پچھلے خطبے میں ہم نے قرآن کی ایک آیت کا کوٹیشن کیا تھا، جس کے آخر میں ایک لفظ آیا تھا فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. عذاب مہین. مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی یا غلطی ہوئی. عذاب مہین کا ترجمہ ہم نے کر دیا عذاب علیم. علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، تکلیف دہ، اور وہاں پہ جو لفظ تھا وہ عذاب مہین. مہین کا مطلب ہوتا ہے ذلت والا، رسوائی والا، ذلیل کرنے والا. یہ تکلیف سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. کسی انسان کا نقصان پہنچا دیجیے، اس کو اتنی تکلیف نہیں لگے گی، لیکن اگر اس کو ذلت پہنچ گئی کسی کے سامنے تو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگی. اسی لیے عربی کی کہاوت ہے کہ جو زخم تلوار سے نہیں پہنچتا ہے وہ زبان سے پہنچ جاتا ہے انسان کے، اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم بھر نہیں پاتا ہے. تو عذاب مہین کے بجائے عذاب
علیم کا ترجمہ ہم نے کر دیا، ہونا چاہیے تھا ذلت والا عذاب ہے۔ تیسری بات ہم نے ایک جگہ تقریر میں گزشتہ ہفتہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میوزک شیطان کی اذان ہے، یہ میں سے سبقت لسانی تھی۔ یہ علماء ربانی کے مطلب ہوتا ہے ویسے عالم جو بعمل ہے، تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نظر دی ہے جو ہم کو نظر نہیں دی ہے۔ جو ہم نے کہا تھا کہ میوزک شیطان کی اذان ہے، یا علماء ربانیین نے کہا ہے کہ میوزک ڈھول تاشا باشا یہ شیطان کی اذان ہے۔ یہی وہی وجہ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی گانا شروع ہوتا ہے تو شروع میں میوزک کی دھن بجتی ہے، اس کے بعد ہی گانا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بول دیا کہ زندگی کے ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب ہم جمعہ پڑھا پائیں یا نہیں پڑھا پائیں، یا زندگی رہے نہ رہے۔ اب ہم اپنے پرانے مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی پر اور تری پر، اس کا لوگ آیت کا ترجمہ لوگ یہی کرتے ہیں، خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا۔ اب اس میں بھی کیا ہے غلطی ہوئی۔ ہوتا کیا کہ جب کوئی حافظ یا کوئی آدمی کوئی آیت یا قرآن کی کوئی سورہ یاد کرتا ہے، اگر غلط یاد کر لیا ہے اس کو درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں غلطی کیا سدھار لیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فطرت پر یا نیچر پر کوئی غلط گناہ جب چڑھ جاتا ہے اس کا اثر چھڑانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے انسان کو۔ ہم برابر ہی پڑھتی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر ذالک بما کسبت ایدی الناس، ایک حافظ صاحب نے کہا بھی، لیکن ہوتا کیا جب ممبر پہ چڑھتے تو دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ہونا چاہیے تھا ظہر الفساد فی البر والبحر، ذالک لفظ نہیں رہے گا بلکہ بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی پر تری پر فساد برپا ہو گیا۔ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے، انسان کی ہاتھ کی کمائی ہے، اس کو بند کہیے نا کیا ہے چلا رہے ہیں۔ عالم کی عزت امام کی عزت اس سے نہیں ہے۔ امام کی عزت یہ ہے کہ اسے صحیح تنخواہ دیجیے آپ، کسی بھی مسجد کا واقعہ ہو، حالت ہو، کنڈیشن ہو، اور امام سے جب بات کرتا ہے اپنے تمیز سے بات کریں۔ ہم صرف اس مسجد کی بات نہیں بول رہے، ہر مسجد کا، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، کہ خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا۔ یہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں سے پہنچاتے ہیں تاکہ جو اس نے گناہ کیا اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چکاتے ہیں کہ شاید کہ بدل جائے، پلٹ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کا ترجمہ عام طور سے علماء کرتے ہیں خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، لیکن سچی بات یہ ہے قرآن کا عربی کی ڈکشنری سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، جو سمجھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا صحابہ کرام نے کیا سمجھا۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے ہٹ کے سمجھتا ہے قرآن کو، سمجھے گمراہ ہے، وہ ہم رہیں چاہے کوئی رہے۔ اور اس کا مفسرین نے کیا ترجمہ بتایا ہے، خشکی پر بستی، شہر، ٹاؤن، سٹی میں فساد برپا ہوا، اور دریا، سمندر، تالاب کے تٹ کنارے پر فساد برپا ہوا۔ اس لیے کہ سمندر میں یا دریا میں، تالاب میں جو بھی فساد برپا ہوگا اس کے تٹ پہ پہنچے گا آدمی، اس کے بعد ہی فساد میں پیدا کرے گا۔ اس کی بھی تفصیل ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ فساد بہت سارا ہماری زندگی میں برپا ہے، ہر قسم۔ ہماری زندگی مسلم قوم کی زندگی کا کوئی پہلو فساد سے بچا ہوا نہیں ہے۔ لوگوں سے یہودی سازش، فلانی سازش، غیر مسلم کی سازش، سرکار کی سازش، امریکہ کی سازش، ارے سب سے بڑی سازش ہم لوگ خود اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے انجام دے رہے ہیں، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی تربیت سے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، ہم صرف اس فساد کی بات بولنا چاہ رہے ہیں جس کا رسول ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے رسول کا فرمان نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ ویسے مردوں پر لعنت بھیج رہے ہیں جو عورتوں کا حلیہ، چال ڈھال، بولی، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، پہننے کا انداز اپنائیں، اور اسی طرح سے ویسے عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو مردوں کا حلیہ اپنائیں۔ کیا ہے آج کل ہم جب گھر میں جس قسم کے ہم لوگ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، کیا ہے لڑکی کو لڑکے کا اور لڑکے کو لڑکی کو حلیہ دے رہے ہیں۔ اب تو ایسی خبر مل رہی ہے باضابطہ لڑکے آپریشن کرا کے لڑکی بن جا رہے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیے تھے، وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہی ہے۔ ایک ہوتا ہے بائی نیچر آدمی ایسا پیدا ہو گیا کہ نہ وہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے،
یا شکل سے لڑکا ہے لیکن پرسنالٹی سے لڑکی ہے، بناوٹ سے، یا شکل سے لڑکی ہے اور جسم کی بناوٹ سے لڑکا ہے، وہ بائی نیچر ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ یا شریعت اس کو برا نہیں کہتی ہے اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. جو مذاق اڑائے گا وہ بھوگے گا، وہ بھوگے یا اس کا گھر والا بھوگے لیکن بھوگے گا. بات اس کی چل رہی ہے جو جان بوجھ کر ویسا بننا ہے. لڑکوں سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بولا کمائی مل جاتی ہے. کمائی کتنے دن تک کمائیے گا؟ 40 سال تک، 40 سال کی ایج تک، 45 سال تک. جب جسم ڈھل جائے گا، جب جسم کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جب کس بل چھوڑ دے گا آپ کا بدن کا، اس وقت آپ کو کون پوچھے گا کیا ہو رہا ہے؟ سیانی لڑکی کو بھی لوگ کپڑا بنا رہے ہیں، اب بچی کو بھی ہوش ہی نہیں ہے. ابھی بتا دے رہے یہ ورلڈ لیول پر یہ فیشن پھیلایا جا رہا ہے. صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش نہیں، صرف ایشیا نہیں، صرف افریقہ نہیں، صرف امریکہ نہیں، صرف یورپ نہیں، صرف آسٹریلیا نہیں، ورلڈ لیول پر کہ عورتوں کے کپڑے کو جتنا چھوٹا کر دو. کیا ہم لوگ جو پہنا رہے بچوں کو، بیٹیوں کو، بہن کو، بیوی کو، بھگنی کو، بھتیجی کو ٹاپ اور جینس یا ٹاپ اور لیگنس کیا ہے؟ یہ وہی ہے. اسی آیت یا اسی فرمان کے اندر میں آئے گا. اور اللہ کے نے کیا فرمایا تھا؟ ویسی عورتوں پر لعنت ہے جو پہن کر کے بھی ننگی رہیں، جو پہن کر کے بھی ننگی رہیں. جب عورت پر لعنت، جو ماں اس کو ایسا کپڑا پہنائے، جو دیوس باپ ایسا کپڑا لا کے دے، جو دیوس بھائی ویسا کپڑا لا کے دے، جو دیوس چچا خالہ ماموں ممانی لا کے ویسا کپڑا دے اس کو، اس پر لعنت نہیں ہوگی. لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترے گی، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں اترے گا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم کا معاملہ نہیں ہوگا. لوگ بولتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی بچی میں چلے گا معاملہ، بڑی کو نہیں بنائیں گے. اس پر اللہ کے رسول کا فرمان یاد آ رہا ان کی زندگی کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا کا ایک وفد آیا، ملک کسرا کا وفد آیا، ڈیلیگیٹ جس کو کہتے ہیں. سامنے کا بیٹھا دائیں چہرہ موڑ لیا، دائیں آئے تو اللہ تم بائیں چہرہ موڑ لیا، بائیں تو اللہ تم چہرہ آگے کر لیا. پھر پوچھا کہ تم داڑھی مون کے کیوں رکھے ہوئے ہو، کلین شیپ کیوں، چکنا کی؟ یہ سب جس کو لوگ بولتے ہیں چوزا بننا. چوزا بننے میں بتا دیں جیسا ماحول بننا دنیا میں بنایا جا رہا ہے پچھلے 50 60 70 سال میں. ہم ہر اس نوجوان کو بولیں گے جو داڑھی نہیں رکھ رہا، داڑھی نہیں رکھے میرے سے کوئی آپتی نہیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن موچ ضرور رکھے، لیکن موچ ضرور رکھے. ایک نوجوان کی بحالی ہوتی ہے جج میں، سنیا غور سے، کلین شیف تھا نوجوان. ادھر بتا رہے ہیں سال بھر کے اندر کی خبر ہے، واقعہ ہے. جو پرشاسن آیا غیر مسلم بولا سر اب تھوڑا سا موچ رکھ لیا اچھا لگے گا، اب آپ جج بننا ہے، یہ جج بننے والے آپ کو جوائننگ ہونے والا ہے، انکوائری میں ہم آئے ہیں آپ کی، اب موچ رکھ لی تو زیادہ اچھا لگے گا. جو ماحول بننا ہے آپ کے لیے موچ رکھنا بہت ضروری ہے مرد کے لیے. اب جانتے ہیں اس پر بھی فتویٰ لگے گا علماء کا. غازی داڑھی کے خلاف بول کے گیا ہے، موچ کے حمایت میں بول کے گیا، بولنے دو بگنے دو. مولانا عبدالحفیظ صاحب بڑے مولانا حکیم عبدالحفیظ صاحب بولتے تھے ہاتھی چلتا تو کتا بھوکتا ہی، بھوکنے دو. تو بات چلی تھی حلیے پر کہ کسرا کا وقت جائے تو کلین شیف تھا. اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے نے کہا کہ صاف کرو، چکنا چوزا بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے رب نے تو حکم دیا کہ داڑھی کو چھوڑوں اور موچ کو کتروں. مونڈنے کا لفظ نہیں آیا، یاد رکھیے گا، موچ کے مونڈنے کا لفظ نہیں آیا ہے. یہ حضرت ابن عباس کا عمل ہے، رسول صاحب کا عمل مونڈنا نہیں تھا، حضرت اللہ کے رسول کا عمل تھا چھانٹنا. ہاں کچھ انسان کو مجبوری ہوتی ہے مونڈنا، جیسے کہ جب اس کو بال نکلتا نہ ہے، اس کو پھلسی نکلنے لگتی ہے، وہ مجبور ہو کر مونڈنا پڑتا ہے، وہ الگ چیز ہے، مجبوری الگ چیز ہے. اب غور سوچئے غیر مسلم وقت آیا ہے، اللہ کے رسول صاحب اس سے چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. آپ اور ہم جس طرح سے اپنے گھر میں بہو بیٹی کو، بہن کو، ناتی کو، نتنی کو، نواسی کو، بھتیجی کو رکھ رہے ہیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا قیامت کے دن؟ دوسرا واقعہ، رسول کی زندگی میں دشمن کو قیدی بنا کے لایا گیا، دشمن کو قیدی بنا کے لایا گیا. تو دیکھتے ہیں رسول کی سنت یاد آ رہی ہے. رسول کی سنت یہ بھی تھی، چلیے کوئی بات نہیں، مسجد تو چھوٹی ہے، پکڑے تو کسی چیز کو پکڑے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ قیدی پکڑ کے لا گئے، اس میں خاتون تھی، بغیر چادر کے، بغیر دوپٹہ کے. اللہ کے نے فرمایا
کہ اس کے سر پر چادر ڈالو، اس کے سر پر چادر، دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی بیوی ہے، دشمن کی نتنی پوتی نواسی ہوگی، اور پھر بھی بول رہے ہیں کہ اس کے سر پر چادر ڈالو. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم لوگ جس حلیہ اپنے بہو بیٹی کو رکھ رہے ہیں بغیر دوپٹے کے، اب تو جو نوکرانی ہوتی نا ہے شادی شدہ یا کنواری، جو نوکر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں عورتیں، انہی کے سر پہ اب دوپٹہ نظر آتا ہے. بڑے لوگ میں یا مڈل لیول میں دوپٹہ نظر نہیں آ رہا ہے. دوپٹہ نظر آئے گا تو کانڈے میں نظر آئے گا، دوپٹہ نظر آئے گا تو لٹکا میں نظر آئے گا. دونوں ٹکرانا نہیں رہا ہے، دونوں ٹکرا نہیں رہا ہے. میں تو اس کو یہاں پہ کر دیے ٹھیک. اب کیا ہے، جو غریب طبقہ اسی میں صرف دوپٹہ نظر آئے گا. بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں آپ بہو بیٹی کو نا، سبحان اللہ، ترقی آئے گی، برکت آئے گی گھر میں، اترے گی اللہ تعالیٰ کی برکت. جس دوپٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن میں کہہ رہے ہیں سر پہ رکھو، سینے پہ رکھو، اس کو ہم لوگ کاندھے پہ رکھ رہے ہیں. ملی گی نہیں برکت؟ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ گٹا، یہ تلاوت، یہ حج عمرہ کام نہیں آئے گا. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت نصیب نہیں ہوگی، جن لوگوں کو، اس میں دیوس مرد ہوگا یا دیوس ہوگا. دیوس وہ ہوگا جس کے گھر میں بے شرمی آئے، بے حیائی آئے اور وہ کنٹرول نہیں کرے. آئے گی برکت؟ بڑھیا سے برکت آئے گا. جب چھواتے نہیں تو روتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے. ابھی روک رہے ہیں لوگ کہ بلقیس خان بانو کا کیس لوگ ہار گئے ہیں، کیوں نہیں آ دیا گیا؟ اب اپنی بہو بیٹی کو ننگا نچا رہے ہیں، اسی کے بدلہ دے رہا اللہ تعالیٰ کہ روڈ پہ کھا کے اپنی بہو بیٹی کی عزت لٹوا رہے ہیں. اب دیوس پورا گھرانہ مل کر کے فلم دیکھ رہا ہے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا. ذرا سے بھی تمیز نہیں کہ بچوں پر کیا اثر پڑے گا، بیٹی پر، بیٹے پر کیا اثر پڑے گا. ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا جب تک انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے سماج میں، تو سماج کو اللہ تعالیٰ چھوڑے رہتے ہیں. اور جب سماج میں برائی ڈنکے کی چوٹ ہوتی ہے تو سماج کا وہ آخری وقت آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے، اور ہم لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں. تیسرا واقعہ اللہ کے رسول کا نہیں، اسی ہندوستان میں آزادی سے پہلے غریب طبقے کی عورتوں کو، دلت عورتوں کو اس بات کا الاؤ نہیں تھا کہ کمر سے اوپر ڈھانپیں. کمر سے اوپر کا حصہ جو ڈھانپے گی اس کو خاص قسم کا ٹیکس دینا ہوگا. ایک دلت، غریب، بیچاری، ان پڑھ عورت نے بغاوت کیا کہ ہم سینہ بھی ڈھانپیں گے، ٹیکس بھی نہیں دیں گے، جس کو جو کرنا کر لے. اس کے خلاف پنچیت لڑ گئی. ظالم سماج جو بولتا نہیں ہے مسجد کا فیصلہ عوام کرے گی، جس عوام کو تمیز نہیں اپنے بچوں کو تربیت دے گی، مسجد کا فیصلہ کرے گی، قوم کے مقدر کا فیصلہ کرے گی. ظالم سماج نے پنچیت بٹھایا. وہ عورت گئی گھر میں، اپنی دونوں چھاتی کاٹ کے لے آیا، استاذ پہ دے دی. کسی کے لیے نہیں، تم میرا ٹیکس لے رہے ہو، نہ چھاتی لے کے نہ ٹیکس لے گا. بیچاری خون بہا مر گئی. غیر مسلم عورت تھی، نن مسلم عورت تھی، جاہل تھی. وہ اللہ العظیم آپ کی اور ہماری بہو بیٹی سے زیادہ عزت دار، شرم والی، حیا والی تھی. حیا کیا؟ حیا سمجھا حیا کیا ہے؟ کبھی سنا کسی عالم سے حیا کی تقریر کرتے ہوئے؟ کبھی سمجھنے کی توفیق ہوئی؟ حیا وہ چیز ہے، اگر حیا نہیں تو آپ کی توحید کام نہیں آئے گی، حیا نہیں تو آپ کی نماز کام نہیں آئے گی، حیا نہیں تو آپ کا روزہ کام نہیں آئے گا، حیا نہیں تو آپ کا حج عمرہ زکات کام نہیں آئے گا، حیا نہیں تو آپ کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں. اسی حیا کے بہانے، اسی حیا کے ذریعے سے شیطان نے آپ اور ہماری ماں کو جنت سے نکالا جب ان کو ننگا کر دیا. لوگ بولتے ہیں غازی توحید پر درس نہیں دے رہا، عقل کا ٹور. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی انصاری صحابی کو تانا مارے تھے، ایک دم کنواری لڑکی تھا، شرمیلا ہے. اللہ کے رسول میں گزرے ہوئے انہوں نے کہا کہ خبردار، حیا کر رہا اگر تو تانا مت مارو، کہ حیا بھلا ہی لاتی ہے. حیا بھلا ہی لاتی ہے. جس کے پاس حیا جتنا زیادہ رہے گا اتنا زیادہ کم پاپ کرے گا. کیا جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سالمین تعالی جواد کریم لکم الرحیم الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بات چلی تھی حیا کی، اس کے پاس حیا تھی، اس لیے اس نے اپنا سینہ کٹوا لیا، لیکن ڈھانپنے سے انکار نہیں کیا تھا، نہیں ڈھانپیں گے ہم. اور آدم علیہ السلام کو سنو الحدیث نہ جانا، کیا بولے؟ طبیعت کری بولے بیوقوف، بولیں گے نہیں بیوقوف. گزشتہ جمعہ میں بہت کچھ بول دیا، اپنے بعد میں پچھتاوا کیسے نہیں بولنا چاہیے تھا. عقل مندو سنو، بولتے ہو توحید پر 10 نہیں دے رہے ہیں. حیا توحید کا جڑ ہے، بیس ہے. آدم علیہ السلام کو، مائی حوا علیہ السلام کو شیطان نے شرک کر کے نہیں نکالا جنت سے، شراب نہیں پلایا، جوا نہیں کھلایا، بدکاری زناکاری نہیں کرایا، بس بدن کا کپڑا اتار دیا، جنت سے اتار دیا، اللہ سیدھا آسمان زمین پر جائیے، وہیں اپنا شیطان سے اپنا حیا پھڑ جائیے، پھر جنت حاصل کر کے آئیے واپس. کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، بچی پہن سکتی ہے. ہم بتاتے ہیں کہ علماء کے فتوے کے حوالے ہم نہیں مانیں گے. علماء بہت کچھ حلال کرتے ہیں، کوئی سواد کے لیے، کوئی سرکار کو خوش کرنے کے لیے، کوئی مقتدی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی انجانے میں بھی. اللہ معاف کرے سب کو، ہدایت دیں. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بچہ آیا، ریشمی کپڑا پہنا ہوتا، ریشمی کرتا قمیص، دیکھا اس کا کپڑا لے کے پھاڑ دیا. کہا یہ بچہ ہے، لڑکا زیادہ ریشمی کپڑا کیوں پہنے گا، یہ ریشمی کپڑا کیوں پہنے گا. اور اس قسم کا واقعہ حضرت ابن مسعود انصاری سے بھی ملتا ہے کہ ابن زبیر کے فیملی کا کوئی بچہ تھا، ریشمی قمیص پہنا ہوا تھا، انہوں نے لیا کپڑا پھاڑ دیا. چھوٹا بچہ، جوان نہیں، نوجوان نہیں، لڑکا نہیں، بچہ. کہا کہ نہیں پہنے گا. یہ کون؟ حضرت عمر ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا رضی اللہ عنہ مرضوان، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ سے راضی، یعنی جنت کی بشارت انہیں دنیا میں مل گئی. یہی نہیں، جنگ بدر کے موقع سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لوگ جنگ بدر میں شرکت کیے ہیں، اب اگر وہ پوری زندگی بھی کوئی نیکی نہیں کریں گے تو ان کو جنت ملے گی. ان کا فتویٰ ہے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کرنی کا ڈاک نکل جاتا ہے. کون؟ حضرت عمر کا فتویٰ ہے. جن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے؟ یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. ان کا فتویٰ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی نہیں پہن سکتا ہے. آپ کا عالم فتویٰ دیتے رہے آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کے مفتی صاحب، آپ کے ملا جی، آپ کے پیر صاحب، آپ کے شاہ صاحب، آپ کے مولانا صاحب. ہم نہیں مان سکتے ہیں. لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے. اور جب شیطان نے کپڑا اتایا آپ کے باپ آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام کا، اس کا مطلب اگر ہم گھر میں کوئی اپنے بہو بیٹی کو یا بیٹا کو یا بہن کو یا بیٹی کو یا بھتیجی کو یا بھانجی کو نواسی کو اس قسم کا کپڑا پہنا رہے، اس کا مطلب ہم انسان کا اولاد نہیں، ہم شیطان کا اولاد ہے. کپڑا اتارنا شیطان کا کام ہے. انسان کا آدم علیہ السلام کا اولاد کا نہیں ہو سکتا ہے. آپ رہیے بھرم میں کہ حدیث ہے، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، سید ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، انصاری ہیں، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، افریقن ہیں، عرب ہیں، عجم. آپ رہیے بھرم میں، آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نتھنگ ہیں. اور غور سے سن لیجیے، لوط علیہ السلام جس قسم کا کپڑا پہنایا جا رہا ہے اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ورلڈ لیول پر لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیا تھا اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے. بہت اچھا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم وہ سنگل قوم ہے انسانی تاریخ میں، علماء بولتے ہیں بلا اختلاف مسلک اور علاقہ، کہ جس پر بیک وقت اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب اتارا. 3 عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، دیجیے. جب انجام پہنچیے گا تو پھر برا مت روئیے گا مت. لوط علیہ السلام پر اور سنیے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے کبھی لسبن کا کام نہیں کیا.
جس کا عربی میں لفظ آتا ہے سحاق، اور اردو میں ایک لفظ آتا ہے جیسے دیکھیے اتر گیا، دماغ بھاگ گیا، کبھی نہیں کیا، لیکن وہ لوگ سپورٹ کرتی تھی، لیکن اس گندے کام کا سپورٹ کرتی تھی. اس کا انجام کیا ہوا؟ اپنے قوم کے ساتھ جب دیکھیں لوط علیہ السلام جب نکلے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، آپ کو پلٹ کے نہیں دیکھے گا. مفسرین بتاتے ہیں علماء کہ جو پلٹ کے دیکھے گا نا وہ اسی پتھر بن جائے گا، یعنی اس میں حرکت کرنے کی نہیں، وہ بھی اس پر بھی عذاب آ جائے گا. جو لوگ بھاگ ہیں لوط علیہ السلام کی قوم بیوی بھی بھاگی، اس کو یقین تھا کہ میرا شوہر جھوٹ نہیں بولا، پلٹ کے جو دیکھا نا وہی رہ گئی. ہو آپ ایک کہانی پڑھا ہوگا بچپن میں، جو شہزادہ گیا اپنے بادشاہ کا علاج کرانے کے لیے وہ پتھر بن گیا، اور پھر آخر میں شہزادی جاتی ہے اور سب کو بچا کے لاتی ہے. سنا ہے کہ نہیں، پڑھا کہ نہیں، کون سے میں ہم پڑھا ہے. ہر کہانی کی کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت ہوتی، کہانی کو الٹا کر دیا گیا. وہاں لوط علیہ السلام کی بیوی پتھر بن گئی یا وہاں پھنس گئی تو دکھایا جا رہا کہ شہزادی جا کے سب کو بچا کے لاتی ہے. یہ اس کہانی کی حقیقت ہے. اسی دنیا میں بہت ساری کہانی اس کی حقیقت ہے لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں. اگر لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی کام نہیں کیا لیکن سپورٹ کیا تو اس کا انجام وہ ہوا. اگر ہم اور آپ ایسا ماحول بنا رہے ہیں اپنے بہو بیٹی کا، بہن کا، بھتیجی کا، بھاجی کا، بیوی کا، نانی کا، خالے کا، یا جو بھی بنا رہا ہے مرد یا عورت، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچ رہے ہیں؟ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوگا. اور کپڑا، اولاد یہ نعمت ہے، نعمت. اگر اس نعمت کی قدر نہیں کیجیے گا تو چھین لی جائے گی، چھین لی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، اور اس کو کوٹیشن کیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہ جب پانی دیے گا کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور وہ اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے چھین لیتے ہیں. اولاد، بچی ہو یا بچہ، یہ نعمت ہے. کپڑا، پوشاک، یہ نعمت ہے. نعمت ہے. اگر اس نعمت کی قدر نہیں کیجیے گا، روڈ پر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی بہو بیٹی کا کپڑا پھاڑوائیں گے. یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں بھی ہو رہا ہے. ہوش نہ بھولو، آپ یہاں بھی ہوگا اگر نہیں بدلیں، نہیں سدھرے. بیٹھ کے پانی سے پیا، علماء لوگ فتویٰ دیتے کھڑے کے کھا پی سکتے ہیں بوفے سسٹم کو کھانے کے لیے. اور اس حدیث کا کیا کیجیے گا جس میں اللہ نے فرمایا تھا کھڑے ہو کر کے شیطان کھاتا پیتا ہے؟ کیا کیجیے گا اس حدیث کا؟ لوگ دلیل دیتے کہ اللہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. یہ دلیل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ دلیل نہیں ہے. اس لیے دلیل نہیں ہے کہ کچھ کام اللہ کے نے ایسا کیا جو صرف ان کے لیے خاص ہے، ان کے ساتھ. یہ مسلکی جھگڑے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ مانیے گا نہیں، بندر کی طرح انگریز سے بچہ بننے کے لیے کھڑے ہو کر بوفے سسٹم کھلائیے گا شادی میں، بیاہ میں، ولیمہ میں، جاننے ہیں اتنا بکنے پر بھی. اسی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ اب تقریر کرنے چھوڑ دیں. جھوٹ کا پھیپڑا پانی کرتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے مہینوں، اور اس کو نتیجہ زیرو انڈا آتا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے وہ کام نہیں کیا لیکن اس کا انجام وہی ہوا. اور ابن قیم اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نعمت آپ کو ملے گا اس کی قدر نہیں کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ سے چھین لیں گے. تو کیا آپ تیار ہیں چھنوانے کے لیے؟ پھر روئیے گا نہیں کہ میرے بہو بیٹی کو روڈ پہ کھڑا کر کے عزت لوٹا گیا ہے، کیا عورت پہ 50 مرد تھا. روئیے گا نہیں، چلائیے گا نہیں، کوٹ کچہری نہیں کیجیے گا. یہ ویسا ہی ہے جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے، ویسے ہی ہے. یہ جیسا کیجیے گا اس کا رزلٹ سامنے بھوگیے گا. اور اللہ کے کیا فرمایا تھا کہ جن لوگوں پر جنت حرام ہے وہ دیوس ہوگا. دیوس کس کا ہے بتائیے؟ صحابہ کرام بھی آ رہا، رسول بھی آ رہا. اللہ سے بہت سے لوگ کا ذکر کیا اللہ کے الگ الگ موقع سے. صحابہ کرام نے پوچھا دیوس کس کو بولتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جس کے گھر میں بے حیائی آئے، بے شرمی آئے، اور وہ اس پر آنکھ منہ لیندا بن جائے، بہرا بن جائے، گونگا بن جائے، اس پر جنت حرام. دیوس کے لفظ کون سا ملتا ہے؟ ڈکشنری میں بہت سارا لفظ ڈھونڈا کہ بہت اچھا لفظ مل جائے آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے، لیکن کہتے ہیں بہت سارا لفظ ایسا ہوتا ہے عوام کی لینگویج میں اس کو جو آپ بول دیجیے گا نا وہ سمجھ جائے گا نا، ڈکشنری میں آپ کو لفظ نہیں ملے گا. اس کو ہم لوگ عوامی زبان میں بولتے ہیں بھڑوا. بھڑوا
دیوس اسی کو بولتے ہیں. اپنے دل سے پوچھیے ہم میں سے کون دیوس نہیں ہے. یقین جانیے 100% نہیں 100% جس گھر کی بہو بیٹی ماں خالہ نانی پھپھی چچی بھتیجی جاتی شادی بیاہ میں بے پردہ سب مرد دیوس ہے. پورا سماج دیوس ہے. پھر بولتے ہیں بہت دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ نہ سننے ہیں. روزی روٹی میں برکت نہیں مل رہی. کہاں سے برکت ملے گی؟ سنیے روزی میں برکت کا واقعہ. تاریخ کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص کہیں گڑھا کھن رہا تھا. گڑھے میں اس کو ایک مٹکا ملا. مٹکا بند تھا. پریشان کیے ہوئے. مٹکا ملا اس کو. یہ واقعہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. بہت دن سے حوالہ ڈھونڈنے تھے, میرے مل نہیں رہا تھا. حوالہ مل گیا. مٹکے میں گیہوں یا جو, گیہوں کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے جی؟ گیہوں کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ گیہوں کا دانہ تھا کھجور کے گٹھلی کے برابر. کھجور کے گٹھلی کے برابر. اس گھڑے پر کسی نے وصیت لکھا تھا, کسی کو ملا ہوگا. یہ اس وقت کا دانہ ہے, یہ اس وقت کی برکت ہے, یہ اس وقت کا غلہ ہے جب انسان بعمل تھا. جب انسان بعمل تھا تو غلہ کے بیج, کھجور کے بیج یا جو کے بیج یا باجرہ کے بیج یا جوار کے بیج کھجور کے گٹھلی کے برابر ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ لیں گے نا, ہم پڑھ لیں گے, میری بہن پڑھ لیں گے تو میری روزی روٹی برکت آ جائے گی. ارے عقل کا اللہ کیا بولیں, ٹور بولنا نہیں چاہ رہا. عقل مند, جب عقل مند بولتے سمجھے آپ ٹور بول رہے ہیں. ارے عقل مند, یورپ کو دیکھو, اتنا پڑھ لکھ کر کے بھی بھوکے مر رہا ہے. تم کو خبر ہے کیا ہو رہا وہاں؟ انگلینڈ کا واقعہ بھی سن لو. انگلینڈ کا لندن جس کا کیپٹل ہے, وہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. سنو, بہت سنو, یہ نوجوان جس کلچر کے دیوانے پاگل بنے جا رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. بٹر, دودھ, پنیر کا جو ڈبہ رکھا ہوا ہے دکان میں, سپر مارکیٹ میں, اس میں ڈیجیٹل ایک ایک ڈبے پر ڈیجیٹل لوکر لگایا گیا ہے کہ کوئی گاہک لے کے بھاگ نہیں جائے. یہ استھتی ابھی کی, یہ 2 مہینے کے اندر کی بات ہو رہی ہے خبر؟ سوشل میڈیا میں شادی جا کے تصویر ڈال رہے ہیں, بیوی کی, بھابھی کی, بہن کی, بیٹی کی. بے شرم دیوس سماج, برکت کہاں جائے گی تیری زندگی میں؟ کہ پوری دنیا بھوکے مر رہی ہے, ایسے نہیں مر رہی ہے. جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا نہیں ملے گی اس کو روزی روٹی برکت. یہ ہم نہیں بول رہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ آیت بہت ہم پڑھا جو عید کے خطبے میں بھی, لیکن ذہن سے اتر گیا. وہ آیت بہت مشہور ہم پڑھتے ہیں برابر کہ جب تم گناہ کرو گے تمہاری روزی روٹی کو ہم تنگ کر دیں گے. آج پوری دنیا میں مہنگائی, لوگ بولے کہ بی جے پی مہنگائی کر رہے. عقل مند, بی جے پی مہنگائی نہیں کر رہی, پوری دنیا میں مہنگائی آ رہی ہے. یہ آپ کا ہمارا پاک یہ مہنگائی لا رہا ہے. یہ یہودی سازش نہیں ہے, یہ تمہارا اور ہمارا عمل ہے, کردار ہے, لچھن ہے, جو ماحول ہم اور تم بنا رہے ہیں. لیکن بہت مشہور آیت ذہن سے اتر گئی ہے کہ دیکھیے نا, ذہن سے اتر روایت. بہرحال یہ مہنگائی جو آ رہی ہے سماج میں, یہ جو بربادی آ رہی ہے, دیکھ کبھی ادھر بجلی کے نہیں, کبھی ادھر بجلی کے نہیں, کبھی ادھر زمین دھس رہی, کبھی ادھر پہاڑ دھس جا رہا ہے. یہ اللہ نے فرمایا تھا جب ناچنے گانے والے عام ہو جائیں گی, جب شراب عام ہو جائے گا, جب شناکاری عام ہو جائے گی. اسکول میں 7 سال کا بچہ بدکاری کر رہا ہے, 7ویں کلاس کا بچہ, 6ٹھی کلاس کی لڑکی ریپ کر رہی ہے, تب تیار رہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی عذاب برسائیں گے, زمین کو بھی دھسائیں گے, اور تمہارا چہرہ بھی مٹا دیں گے. خالی ایک چیز ہونا باقی ہے, سور اور بندر میں تمہارا چہرہ بدلنا. لیکن یہ واقعہ ہو چکا, ہمیں لگتا ہے 2002 میں یا 96 کا واقعہ ہے. ہم پڑھا تھا بچپن میں کہ آسٹریلیا کا واقعہ ہے. ایک آدمی کا چہرہ بدلا, بدلتے بدلتے سور کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا, اس کے چہرے پر تک بال آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ چیتاونی دے رہے ہیں
اللہ تعالیٰ اچانک کسی کو نہیں مارتے ہیں، پہلے چیٹنگ دیتے ہیں، پہلے سگنل بھیجتے ہیں. اب خالی یا انتظار کیجیے اس وقت کا، زمین تو دھس ہی رہے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ بجلی گرا ہی رہے ہیں، کہ کب چہرہ بدلے گا مکمل طور سے. اب دیکھتے ہیں جب بجلی گرتی کسی کا چہرہ مٹ گیا، پہچان میں نہیں آ رہا ہے. زمین دھس گئی، جنازہ لاش کو نکالنا تو چہرہ بگڑ گیا، پہچان میں نہیں آ رہا ہے. اس وقت کا انتظار کیجیے. اگر نہیں بدلیے گا اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ناچنے والے عام ہو جائے، کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں اپنی بہو بیٹی میں ڈانس کا، گانے کا، شادی بیاہ کا، گھومنے کا، ولیمے کا تصویر ڈال رہے ہیں. پورا سماج دیوس ہے. شادی بیاہ جو ہوتی ہے، لڑکی کو دلہن کو دولہا سے پہلے فوٹوگرافر دیکھتا ہے، دلہن کو دولہا سے دیکھنے سے پہلے جو وہاں کا ویٹر ہوتا ہے کھانا کھلانا وہ دیکھتا ہے. شرم کا مقام نہیں ہے. کہیے نا ہم لوگ دیوس ہیں. ایمان ہی نہیں ہے. جب ایمان نہیں تو حیا نہیں، جب حیا نہیں تو غیرت کہاں سے آئے گی؟ غیرت تو اسی بات ہے جس کا ایمان رہتا ہے. جس کا غیرت نہیں ہے تو سمجھے اس کا ایمان نہیں. لاکھ سمجھے کہ ہم تعویذ نہیں پڑھنے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم توحید پر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کسی کو ملا نہیں رہے ہیں. اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے شادی کا تو ان کا سارے توحید کا جنازہ نکل جاتا ہے. سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تیری توحید کے اوقات کیا ہے. کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بات ختم نہیں ہوئی ہے. اور جب بات آئی بے حیائی کی، بے شرمی کی، اللہ نے کہا تھا جب ماحول بے حیائی والا ہو جائے گا، ایسی سی بیماری آئے گی جو آپ دیکھیے گا نہیں. آج کل ہو رہا کہ نہیں، کسی کو جوڑ کا درد ہو رہا ہے، کسی کو پیٹ کا درد ہو رہا ہے، کسی کو درد ہو رہا ہے، کسی کو نس کا پرابلم ہو رہا ہے. پہلے اتنی بیماری نہیں تھی، پہلے اتنی بیماری نہیں تھی. یہ ہمارا کامل ہے، کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس برے وقت کے آنے سے پہلے سمجھ کی توفیق دے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم. اس کو خلاصہ بتا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں مسلمانوں میں پھیلانا کہ ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے. پسند کرنے کو کتنا دردناک عذاب ہے. جو اسے گھر میں کر رہا ہے، ماحول بنا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تیار رہیے گا، تیار رہیے گا. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو اسی میں سے ہے. مدرسے کی لڑکیاں بھی صحیح شریف پردہ نہیں کر رہی ہیں. اسکول کالج کی بات تو چھوڑ دیجیے نا، اسکول کالج کی بات تو پوچھنا نہیں. مدرسے کی لڑکیاں بھی شریف پردہ نہیں کر رہی ہیں. اور جب بات آئی پردے کی، آج کل ہم لوگ کا اسلام چل رہا ہے امریکن اسلام. جو امریکن کلچر میں چلے گا وہ ہماری بہو بیٹیاں ہم مرد لوگ کرے گا. آج کل حجاب چل رہا ہے امریکہ کا. ایک دوپٹہ پہن لیتی لڑکی، نیچے سے جینس ہے، ٹوپ ہے، ننگی ہے، اور اوپر سے حجاب پہنا، بھارا میں کب برقع میں. اسلام کو سمجھنا ہے نا، اللہ رسول کی سیرت کو سمجھیے. میڈیا سے نہیں، سوشل میڈیا سے نہیں، دنیا سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں تو پھر جو اس کا انجام ہو رہا ہے وہ آپ کا بھی انجام ہوگا. خالی وقت کا انتظار کیجیے. اور یاد رکھیے گا آخر وقت ہم ختم کریں گے کہ جو اسٹار وار کی بات آ رہی اتنی، اسٹار وار اس میں ہم بہت ساری بات بول چکا، وقت نہیں اتنا بولنے کا. صرف ایک پہلو نیا بول کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. اسٹار وار کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ تیاری جو بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ راستہ چلتے شیطان اور انسان میں ملاقات ہو. شیطان اور انسان میں ملاقات اس لیے کہ ماحول بنایا جا رہا بے حیائی کا، بے شرمی کا، ورلڈ لیول پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، جس طرح سے صحابہ کرام کو بولنا اللہ جس طرح سے ڈوب کر کے اگر تم اسی طرح سے دن رات رہو گے تو راستہ چلتے فرشتے تم سے سلام کریں گے. اسی کے ضد میں کانا دجال کا جو لوگ سسٹم تیار کر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ چاہ رہے ہیں کہ راستہ چلتے انسان جسے اپنے دوست سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے ملتا رہے ہیں، اسی طرح سے شیطان سے ملے. یہ اسٹار وار کی حقیقت ہے. اب باقی ہر وہ شخص جو چاہتا ہے ویسا بے حیائی والا ماحول بنے گھر میں، اس کا مطلب کانا دجال کی سسٹم بنانے میں اس کا کہیں نہ کہیں یوگدان ہے، وہ چاہے نہ چاہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کا بھی، بلوانے والے کا بھی، سنوانے والے کا بھی. عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.